السلام علیکم. آج کا لیکچر ووکیبلری کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت زیادہ کویسچن اسٹوڈنٹس کی طرف سے آتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو اگر 100 ورڈز دے دیتا ہوں ووکیبلری کے، 1000 ورڈز بھی دے دیتا ہوں، لیکن وہ آپ کے لیے یوز لیس ہیں جب تک آپ ووکیبلری کی کچھ بنیادی چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ووکیبلری ہوتی کیا ہے، یہ کیسے یاد کرنی چاہیے اور کون سی ووکیبلری یاد کرنی چاہیے، اس کو اپ ڈیٹ کیسے رکھنا چاہیے، یہ بھول بھی جاتی ہے اور کیوں بھول جاتی ہے، کیسے بھول جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. پہلے ہم دو چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو سیمینٹک میننگز ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں پریگمیٹک میننگز. جب بھی آپ کوئی ورڈ دیکھتے ہیں اس کے ڈفرینٹ قسم کے میننگز ہوتے ہیں. جیسے میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا، اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ سر آرٹیکل میں آپ کے بہت ساری غلطیاں ہیں. میں نے کہا کہ آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا غلطیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بک کی جگہ پہ بک کے لیے آپ نے ریڈ کی بجائے یوز کا ورڈ استعمال کیا ہے. یعنی کہ میں نے یہ لکھا تھا کہ یو کین یوز دیز بکس ٹو پالش یور انگلش. تو انہوں نے کہا کہ جی بک کے لیے ریڈ کا ورڈ آتا ہے، جبکہ ریڈ کا ورڈ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس کا ایک لیگزیکل میننگ جو ہے جس کو ہم سیمینٹکس میں پڑھتے ہیں، اور اس کو ڈکشنری میننگ ہم کہہ سکتے ہیں. ڈکشنری میننگ وہ ریڈ کا صرف ہے پڑھنا، لیکن یوز کا جو ہے وہ براڈر مطلب ہے، اس کا ذرا وسیع مطلب ہے. یعنی کہ یوز سے مراد یہ کہ آپ کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس میں سے کچھ ورڈز نکالتے ہیں، اس کو ریفریز کرتے ہیں، اس کی لے آؤٹ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کٹنگ کر کے اس کے اوپر اس کے سینٹینس کو بناتے ہیں. ہر ایک طرح سے کتاب کو یوز کیا جا سکتا ہے، جس طرح اخبار کو یوز کیا جاتا ہے ڈیفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیے. تو جب میں نے انہیں یہ ایکسپلینیشن دی پریگمیٹکس اینڈ سیمینٹکس کے حوالے سے، تو انہوں نے اپنا کمنٹ ڈیلیٹ کر دیا اور مجھے میسیج آیا ان باکس میں، سوری سر آپ ٹھیک تھے. تو بہرحال پہلے ہم سیمینٹکس اور پریگمیٹکس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ہم ساری زندگی سیمینٹکس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یعنی کہ ہم الفاظ کے جو لیکسیکل ڈکشنری کے مطلب ہوتے ہیں ان کو ہم یاد کر لیتے ہیں. اور انٹرمیڈیٹ میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم نے سینکڑوں سینونمز اینٹونمز یاد کیے، وہ ہمارے ذہن سے فوراً نکل گئے. کیوں نکل گئے؟ کیونکہ ہم نے اس کو صرف اور صرف ٹیکسچولائز کیا ہوا تھا. ٹیکسچولائز کا مطلب یہ ہے کہ اے بی سی ڈی اس شکل میں وہ الفاظ ہمارے ذہن میں تھے. اس کو ایک تو ہم نے پریگمیٹکس اس کی نہیں انڈرسٹینڈ کی، دوسرا ہم نے پریگمیٹکس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی سوسائٹی میں لینگویج یوز کیسے ہوتی ہے، ہاؤ لینگویج از یوزڈ ان سوسائٹی. کہ سوسائٹی میں لینگویج جب یوز ہوتی ہے تو جب یوز ہوتی ہے نا تب وہ بنتی ہے آپ کے برین کا حصہ. تو ہم ایک یہ چیز مس کر دیتے ہیں کہ جی لینگویج کو یوز نہیں کرتے، اور دوسرا اس کے صرف وہی مطلب دیکھتے ہیں جو کتاب کے اندر لکھے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو کچھ مزید ورڈز بتاؤں گا جن کی پریگمیٹکس آپ نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ میرے پاس ایک ورڈ ہے چیئر. چیئر عام طور پہ جو اس کا سیمینٹکس میں مطلب دیکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کرسی جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے. لیکن اگر اس کو ہم پریگمیٹکس میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ بادشاہت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اور آپ ڈیلی اگر سوشل میڈیا ہیڈ لائنز پڑھتے ہیں، نیوز ہیڈ لائنز پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ بہت زیادہ ملے گا کہ جی عمران خان کی کرسی، وزارت کی کرسی، نواز شریف، یہ وہ سارا کچھ آپ کو ملتا ہے اس میں. دوسرا ہمارے پاس ورڈ ہے، ریڈ کو ہی لے لیتے ہیں. ریڈ کا جو ایک براڈر مطلب آتا ہے وہ اسٹڈی کے لیے آتا ہے. تو جنہوں نے اس کا ڈکشنری مطلب پڑھا ہوتا ہے نا، لیکسیکل مطلب، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آئی ریڈ ان 10th کلاس، میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ ڈکشنری میں دیکھا ہوتا ہے کہ جی ریڈ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. لیکن اسٹڈی کا ایک براڈر مطلب ہے کہ آپ اس کی پوری اس کا انالیسس کرتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اسٹڈی کے دوران، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ریڈ میں تو صرف آپ پڑھ رہے ہیں. ایک 2 کلاس کا بچہ 11ویں کلاس کی کتاب کو ریڈ کر سکتا ہے، اس کو سمجھے بغیر ریڈ کر سکتا ہے. تو ریڈنگ از جسٹ ریڈنگ. لیکن اس میں پھر اسٹڈی میں آپ اس کا پورا کمپریہنشن بھی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں سٹی کا جو عام مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں. لیکن اگر علم کا شہر کہا جائے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو. جس طرح ہاؤس آف نالج کہا جاتا ہے، ہاؤس آف نالج. تو اس کا جو ہاؤس آف نالج ہے، یہ ہاؤس یعنی کہ ایک، اگر اس کا ہم سیمینٹکس میں دیکھیں
تو ہمیں یہ مطلب پتہ چلتا ہے اس کا کہ اس کا صرف ایک گھر کو کہتے ہیں ہاؤس. لیکن جب ہم اس کو پریگمیٹکس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جی ہاؤس جو ہے وہ کسی انسان کی ریپلیسمنٹ کی جگہ پہ بھی آ رہا ہے, کہ انسان جو کہتے ہیں جی یہ احمد تو علم کا گھر لگتا ہے ایک. تو آپ جب یہ احمد وغیرہ کے لیے اس طرح ہاؤس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایکچولی وہ آپ کی پریگمیٹکس ہوتی ہے. اچھا, ایک ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں جس طرح ہم کلرز میں اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی کلرز میں کیا ہوتا ہے کہ جی ریڈ کلر کے اپنے اپنے پریگمیٹک میننگز ہوتے ہیں, لیکن سیمینٹکس میں کیا ہوتا ہے جی بچے کے ذہن میں یا ہمارے ذہن میں فوراً ایک لال رنگ آ جاتا ہے. لیکن جب ہم اس کو پریگمیٹکس میں دیکھتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جی اس کا ایک مطلب لو بھی ہوتا ہے, اس کا ایک مطلب ڈینجر بھی ہوتا ہے, خطرہ, پھر اس کا ایک مطلب سٹاپ بھی ہوتا ہے, رک جاؤ, پھر اس کے اور ڈیفرنٹ کلچرل میننگز ہوتے ہیں. پھر ریڈ کا اپنا معنی ہے, اس کے بعد بلیک کی اپنی ایکسپلینیشنز ہیں ڈیفرنٹ کلچرز کے اندر, اس کے بعد بلو کی اپنی ہے کہ بلو ڈیپتھ کو شو کرتا ہے, گہرائی کو شو کرتا ہے سمندر میں. تو جب ہم پریگمیٹکس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں تو ہمارا پھر ذہن ووکیبلری سے ہٹ کے اس کو ہم الفاظ کی خود بخود ووکیبلری بنانا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کہ ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم الفاظ کو سوچ سکیں, الفاظ کو خود سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. دوسرا, ووکیبلری میں ایک ہمارے پاس جو ہمیں سیکھنی چاہیے ووکیبلری, وہ ہمیں بیسک لیول پہ سب سے پہلے جنرل ووکیبلری سیکھنی چاہیے, کیونکہ آپ نے ابھی بہت بڑے لیول پہ جا کے کمیونیکیشن نہیں کرنی, آپ نے ابھی جسٹ دوستوں سے بات چیت کرنی ہے. تو اگر مثال کے طور پہ آپ کو پرندوں کے نام نہیں آتے تو کوئی بہت بڑی قیامت نہیں آ جائے گی. سارے پرندوں کے ناموں کی جگہ پہ آپ صرف ایک برڈ کا ورڈ استعمال کر لیں, بس بات ختم ہوگی. اب ایک بندہ ہے وہ سینکڑوں برڈز کے نام یاد کرے. اکثر آپ کو ملتے ہیں اس طرح کے لیکچرز, جی تمام سبزیوں کے نام, تمام پھلوں کے نام بالکل یاد ہونے چاہیے, ضروری چیز ہے. لیکن ابھی اگر آپ بیسک لیول کی انگلش سیکھ رہے ہیں تو اگر آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ آئی باٹ سم فروٹ فرام مارکیٹ, میں نے مارکیٹ سے کچھ فروٹ خریدے ہیں, دیٹس گڈ, آپ کا چلے گا, نو پرابلم. اگر آپ نے کسی پرندے کو دیکھ لیا ہے, وہ اسپیرو ہے یا پیجن ہے یا پیرٹ ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ جی میں نے اسپیرو کو ہی دیکھا ہے. آپ سمپل کہیں کہ جی آئی سو اے برڈ دیئر, میں نے وہاں پہ ایک پرندہ دیکھا, وہ آیا تھا, اسی کی آواز تھی یہ. تو یہ جنرل جو ووکیبلری ہوتی ہے, جو پہلے آپ ایک, یعنی کہ اگر ہم مثال کے طور پہ اگر مجھے گاڑیوں کی قسموں کے نام نہیں آتے تو میں سمپل کار کہہ کے ساری چیزوں کو ایکسپلین کر دوں گا. لیکن اگر اس میں ٹرک بھی آتا ہے, پھر اس میں اور بھی وین آتی ہے, اس میں اور ڈیفرنٹ آتے ہیں, تو میں سمپل وہیکل کا ایک ورڈ لگا دوں گا ان سب کی جگہ پہ. یعنی کہ ایک اگر مجھے وہیکل کا ورڈ آتا ہے تو اس نے میرے کافی مسئلوں کو حل کر دیا. تو ان جنرل چیزوں کی طرف جانا بڑا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. دوسرا, آپ میں ہر شخص کی ووکیبلری ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں, اگر آپ انجینئر ہیں, اور دوسرا ہر شخص اپنی بات کو ڈیفرنٹ طریقے سے کنوے کرتا ہے. یعنی کہ میرا اسپیکنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے, میرے دوست کا ڈیفرنٹ ہے. تو میں کیا کروں گا, میں ڈیلی اپنا حساب کتاب لگاؤں گا کہ میں کس قسم کے سینٹینسز بولتا ہوں اور کس قسم کے لوگوں کو ای میل لکھنی پڑتی ہے, کس قسم کی ووکیبلری سے مجھے واسطہ پڑتا ہے. تو میں کیا کروں گا, میں وہ ووکیبلری گوگل سے نکال کے اس کو اپنی کاپی پہ لکھنا شروع کر دوں گا, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا. پھر 3-4 مہینے میں وہ ووکیبلری اکٹھی کروں گا جو صرف مجھے ضرورت ہے. جو ہم گوگل سے اٹھاتے ہیں یا جو ہمیں کوئی ٹیچر دیتے ہیں ووکیبلری, وہ جنرل ہوتی ہے, وہ سب کو ٹیچر دیتے ہیں جی 1000 ورڈز. اب 1000 ورڈز میں اس میں 200 ورڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب انٹرمیڈیٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ والے ورڈز یاد کروائے جاتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی لائف میں. تو پھر پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہ یاد کیے ہوئے ضائع چلے جاتے ہیں. دوسرا, ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے پاس, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ووکیبلری آتی نہیں ہے. ہمیں ووکیبلری آتی ہے, ایک اگر عام شخص کو دیکھا جائے اس کو بھی 3000 سے لے کے 4000 تک ورڈز یاد ہوتے ہیں. یہ جینوئن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ریسرچرز کہتے ہیں. آپ کسی ان پڑھ بندے کو بلائیں, اس سے پوچھیں کہ جی یہ جو لائٹ جل رہی ہے اس کو تم کیا کہتے ہو, وہ اس کو لائٹ ہی کہے گا, اس کو بلب ہی کہے گا, اس کو برقی کمکما نہیں کہے گا وہ. یا موبائل ہے اس کو موبائل ہی کہے گا, کیمرے کو کیمرہ ہی کہے گا. اس طرح میجر جو آپ کے ہیں ورڈز وہ انگلش میں شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں. دوسرا, میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا, میں نے انہیں کہا کہ جی آپ مجھے
کچھ وربس کی لسٹ لکھ کے دیں. 30-40 وربز انہوں نے لکھے اور اس کے بعد اسٹاپ ہو گیا. کہتے سر ووکیبلری ختم ہو گئی ہے. میں نے ان کو 100 وربس کی لسٹ دکھائی. میں نے کہا یہ کامن وربس ہیں. انہوں نے دیکھا, یہ تو سارے مجھے آتے ہیں. میں نے کہا 1000 کے نکال لیں. 1000 وربز نکالے, اس میں سے بھی ان کو 950 آتے تھے. کین یو بلیو دس, کہ جب آپ لکھنے لگتے ہیں نا ووکیبلری, پھر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کو نہیں آتی. آپ 30-40 ورڈز آپ کو لگتا ہے آپ کو آتے ہیں, لیکن اگر اس ووکیبلری کو آپ ڈیلی لائف میں لا کے یوز کر لینا کسی طرح, تو آپ کا وہ پرابلم ٹوٹلی 100% سولو ہو جائے گا. تو اب وہ ووکیبلری یوز کیسے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جب آپ پیراگرافنگ کرتے ہیں, جب آپ پیراگرافس لکھتے ہیں بڑے بڑے, پھر وہاں پہ آپ کہیں نہ کہیں اسٹاپ ہوتے ہیں. آپ کہتے ہو یہاں پہ میں رک گیا ہوں جی, اس چیز کی انگلش کیا ہوتی ہے, یہاں پہ میں اسٹاپ ہو گیا ہوں. پھر اس چیز کی انگلش آپ گوگل سے نکالتے ہیں, وہاں پہ فٹ کرتے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے جی, یہ ووکیبلری اب آپ کی یوز ہو رہی ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو میکسیمم میجر ورڈز آتے ہوتے ہیں. اکثر آپ پورا پیراگراف لکھ لیتے ہیں. پھر آپ نے وہ جو لکھ لیا ادھر سے نکال کے, اس کو 5-7 دفعہ آپ اس کی ری سائیکلنگ کر لیں. یعنی کہ آپ کو لگا کہ جی یہ ورڈ آپ کو بھول گیا تھا, اس کا مطلب وہ ورڈ آپ کا ویک تھا اور آپ نے وہ نیا سیکھا. اب جو نیا ورڈ سیکھا ہے وہ 3-4 دن بعد پھر ذہن سے نکل جائے گا. کیونکہ ووکیبلری سیکھنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے, جو بڑی عمر ہوتی ہے. میں اپنی اگر ذاتی اگزامپل لوں تو مجھے اب ورڈز اتنے جلدی یاد نہیں ہوتے. جتنے میں نے بچپن میں یاد کر لیے تھے وہ اچھی طرح وہ یاد تھے. لیکن اگر بچپن میں یوز بھی کر لیتا تو بچپن میں میری زندگی کا بڑا اچھا حصہ بن جانے تھے. لیکن چلیں, اگر ابھی بھی میں کر رہا ہوں تو ابھی میں اس کو کیا کرتا ہوں, میں اس کو 10-12 دفعہ یوز کر لیتا ہوں تاکہ وہ میری زندگی کا اچھی طرح حصہ بن جائے. تو آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ جو بھی ورڈ آپ کو ملتا ہے اس کی آپ ایک تو ری سائیکلنگ کر لیں. ری سائیکلنگ میں کیا ہوتا ہے جی, آپ اس ورڈ کو بار بار یوز کرتے ہیں. دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے, ورڈ اٹھا لیا, لکھ لیا, ری سائیکلنگ کر لی, اس کو بار بار آپ یوز کر لیا. آپ نے کامن وربز نکال لیے, کامن ورڈز نکال لیے جو ڈیلی لائف میں یوز ہوتے ہیں. اپنی علیحدہ سے ووکیبلری نکال لی, جو ڈاکٹر کی اور ڈاکٹر اپنی نکال لے, جو انجینئر ہے وہ انجینئر اپنی ووکیبلری نکال لے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس ساری ووکیبلری کی جو آپ نے ورڈز نکال لی ہیں, اس کو آپ نے اسٹرکچر میں پٹ کرنا ہے. وہ جو فارمولے میں دیتا ہوتا ہوں, وہ فارمولے کیا, مثال کے طور پہ لاسٹ ٹائم میں نے اگر دیا تھا جی وڈ یو مائنڈ, اس کا مطلب تھا کہ کیا آپ پسند کریں گے. وڈ یو مائنڈ میں نے کہا جی, اس کے بعد آپ لگا سکتے ہیں وڈ یو مائنڈ ہیونگ, لائک ہیونگ, بریکنگ, لسننگ, اسپیکنگ. اس کے بعد میں نے کہا کہ جی ING والی فارم لگا سکتے ہیں آپ. پھر جو آپ نے وربس کی ووکیبلری نکالی ہے وہ آپ یہاں پہ اس کو فٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کو بولنا آ رہا ہے یا نہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ لیکچر تھا ووکیبلری کے حوالے سے. تو آپ کو اگر یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور دوسرا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میرے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو ترتیب کے ساتھ ملتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.